حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ خود اپنی نظر میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے تھانہ بھون میں ایک پولیس افسر نے بیعت کی درخواست کی تھی، جس کے جواب میں آپ نے انہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھا: میں ایک خشک طالب علم ہوں۔ اس زمانہ میں جن چیزوں کو لوازم درویشی سمجھا جاتا ہے، جیسے میلاد شریف، 11ویں، عرس، فاتحہ خوانی وغیرہ، ان سب سے محروم ہوں۔ اپنے دوستوں کو بھی اس خشک طریقہ پر رکھنا پسند کرتا ہوں۔ میں نہ صاحب کرامت ہوں، نہ صاحب کشف ہوں، نہ صاحب تعریف ہوں۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مطلع کرتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں سے کسی قسم کا تکلف نہیں کرتا، نہ اپنی حالت میں، نہ اپنی کوئی تعلیم، نہ امور دینیہ کے متعلق کوئی مشورہ ان سے چھپاتا ہوں۔ عمل کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا، البتہ عمل کرتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہوں اور عمل سے دور دیکھ کر رنجیدہ ضرور ہوتا ہوں۔ میں کسی سے نہ کوئی فرمائش کرتا ہوں، نہ کسی کی سفارش، اس لیے بعض اہل الرائے مجھ کو خشک کہتے ہیں۔ میرا مذاق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی رعایت سے کوئی اذیت نہ دوں، خواہ حرفی ہی اذیت ہو۔ سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اس امر کا ہے کہ کسی کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے، خواہ بدنی ہو جیسے مار پیٹ، خواہ مالی ہو جیسے کسی کا حق لینا، خواہ آبرو کے متعلق ہو جیسے کسی کی تحقیر یا کسی کی غیبت کرنا، خواہ نفسانی ہو جیسے کسی کو تشویش میں ڈالنا یا کوئی ناگوار بات کہنا۔ اگر ایسی بات ہو جائے تو معافی چاہنے سے عار نہ کرنا۔ مجھے اس کا اس قدر اہتمام ہے کہ کسی کی وضع خلاف شرع دیکھ کر تو صرف شکایت ہوتی ہے، مگر ان امور میں کوتاہی دیکھ کر بے حد صدمہ ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے۔ اچھا بھائی، ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے پڑھا آپ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو عنوان، بلکہ ہم نے غور کیا، میں نے جب یہ ملفوظ میرے سامنے آیا تو میں نے پوری ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، بے ضرر انسان، اور ہم نے اس پہ پھر مواد جمع کیا۔ اور آپ جیسے بیانوں میں سنتے رہتے ہیں کہ معاشرت معاشرت معاشرت، حضرت نے اس ملفوظ میں معاشرت کا پورا جامع ترین اصول دے دیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور عمل کی راہیں اس سے کھل سکتی ہیں، چونکہ ہمارے اندر سچی طلب کی کمی ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی بات، لیکن اس کی شکل کیا ہے عمل کی ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اب ہم کہتے ہیں جی پورے دین کا خلاصہ 5 باتیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھائی معاشرت کیا مطلب معاشرت؟ حسن معاشرت اور سوء معاشرت، حسن معاشرت کی پوری بنیاد حضرت نے اس میں بیان کر دی۔ کسی کو کسی سے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کسی طرح میں کیا آ گیا؟ نہ جانی، نہ مالی، نہ ذہنی، نہ قلبی، بس اس احساس کے ساتھ کوئی زندگی گزارے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ اتنی بڑی ہے، بلکہ ہم لوگ اخلاق کے اوپر بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی اخلاق ہیں کیا چیز، چلنا کہاں سے، پہنچنا کہاں پر ہے، ہم کہیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور تکلیفیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اب یہ نہیں پتہ، تو تکلیفیں جتنی طرح کی ہوتی ہیں حضرت نے جمع کر دی۔ یا تو کوئی کسی کو جانی تکلیف پہنچائے گا، یا مالی پہنچائے گا، یا ذہنی پہنچائے گا، یا قلبی پہنچائے گا، ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کھانے کے اندر ناک میں انگلی ڈال رہا ہے تو سامنے والے کو کیا تکلیف ہوگی؟ ذہنی۔ ایک اب سونے کا وقت ہے، ایک زور زور سے آوازیں نکال رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو کیا تکلیف ہوگی؟ ذہنی۔ اتنا بڑا اصول اس کے اندر آ گیا۔ کچھ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہم نے الحمدللہ جب یہ بات سامنے آئی تو ہماری تو کتنی گرہیں دماغ کی کھل گئیں۔ مثلاً والدین کے حقوق کیا ہیں؟ ہم نے پہلا حق جمع کیا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اذیت نہ دی جائے۔ سوال پیدا ہوا اذیت کی شکلیں کتنی ہیں؟ پہلی شکل جانی، والدین پہ ہاتھ اٹھانا، صحیح ہے؟ مالی،
ذہنی اذیت، پھر اس کی شکلیں ساری. تو آ گیا سمجھ میں؟ تو یہ بہت زبردست بات حضرت نے کہہ دی. حسن معاشرت کا سارا خلاصہ اس کے اندر جمع کر دیا. اور آداب المعاشرت آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کی قرآن حدیث سے مثالیں بھی مل جائیں گی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران فی التمر منع کیا نہیں کیا حدیث میں کہ 2 کھجوریں اٹھا کے مت کھاؤ. آپ کھاؤ گے تو سامنے والے کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو بزرگوں کی جو سوانح ہوتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر دین کی سمجھ بھی آتی ہے، دین کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کی باتیں دماغ سے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جو ان کے اندر کا ایک حال ہوتا ہے وہ حال بیان ہو رہا ہوتا ہے. اب حضرت نے پوری زندگی کا نچوڑ اپنا بتا دیا کہ میں کیا ہوں بھائی، میرے نزدیک اہمیت کن چیزوں کو ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ انشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ کسی کو کسی سے کسی قسم کی اذیت نہ ہو. اور تھوڑے دن بعد ہم آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی آپ بتائیں آپ میں بے ضرر کون ہے. بعض لوگ ایسے پیارے ہوتے ہیں نا کہ ان کے بارے میں آدمی کہتا ہے یار یہ تو بالکل بے ضرر قسم کا انسان ہے. آپ نے دیکھا نا جب مرنے کے بعد بعض لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں یار مرحوم بڑے بے ضرر قسم کے انسان تھے. تبصرہ کریں یار بڑا یار یہ بندہ بڑا بے ضرر بندہ ہے یار، کہ لوگوں کے دل میں آتا ہے یار یہ تو مجھے کسی طریقے سے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ یار ہمارے لیے بھی آسان کر دے یار. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ ہر ایک کہے کہ یار یہ بے ضرر آدمی ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. کتنا انسان کو سکون ملتا ہے نا ایسے لوگوں کے پاس، اعتماد ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، ہمارے لیے بھی آسان کر دے کہ یار ہم انسانوں کے لیے اذیت نہ بنیں. کسی نے کہا آج انسان کے لیے ملک الموت بنا ہوا ہے. انسان کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ ہر ایک دوسرے سے ٹینشنوں میں، ہر ایک دوسرے سے، اولاد ماں باپ سے ٹینشن میں، ماں باپ اولاد سے ٹینشن میں، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، پڑوسی سے. ہر ایک کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ یار بس یہ کسی طریقے سے دھوکہ نہ دے دے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو.